باب نمبر 41 باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، الی قولی ہی بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 تا 18۔ ولا تصعر الإعراض بالوجه۔ ولا تصاعر سورہ لقمان آیت نمبر 18، منہ پھیر لینا۔ فوائد نمبر 1، ولا تصاعر خدک للناس، تفسیر القرآن الکریم میں سورہ لقمان کی اس آیت نمبر 18 کی تفسیر درج ذیل ہے۔ سعر اونٹ کو لگنے والی ایک بیماری جس سے وہ اپنی گردن ایک طرف پھیرے رکھتا ہے، اس سے باب تفعیل تکلف کے لیے ہے، یعنی تکلف سے ایک طرف منہ پھیرے رکھنا۔ یہ انداز حقارت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمر بن حنی تغلبی نے اپنے بعض بادشاہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ سَعَّرَ خَدَّهُ أَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا، اور ہم ایسے تھے کہ جب کسی جبار نے اپنا رخسار ٹیڑھا کیا تو ہم نے اس کی ٹیڑھی سیدھی کر دی، سو تو بھی سیدھا ہو جا۔ فتقوما امر کا صیغہ ہے ابو عبید، اور آخر میں الف اشباع کے لیے ہے۔ نمبر 2، اکثر اہل علم لقمان علیہ السلام کو ایک صالح اور حکیم آدمی قرار دیتے ہیں۔ بخاری کا رجحان ان کی نبوت کی طرف ہے، اس لیے ان کا ذکر کتاب الانبیاء میں کیا ہے۔ حدیث نمبر 3428۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ کی ہو؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 32 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3429۔ حدثني إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، سورہ انعام آیت نمبر 82، تو یہ بات مسلمانوں پر شاق گزری۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، اس سے مراد صرف شرک ہے۔ کیا تم نے وہ نہیں سنا جو لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ فوائد نمبر 1، اس کی شرح حدیث نمبر 32 میں گزر چکی ہے۔ یہاں تفسیر القرآن الکریم سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کی تفسیر نقل کی جاتی ہے۔ تفاسیر میں لقمان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے سماعت فرمائیں۔ روح المعانی میں ہے وہب نے کہا وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، مقاتل نے کہا ان کے خالہ زاد تھے، عبد الرحمن سہیلی نے کہا وہ عنقا بن سرون کے بیٹے تھے، بعض نے کہا وہ آزاد کی اولاد سے تھے، 1000 برس زندہ رہے اور داود علیہ السلام کو پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے مبعوث ہونے سے پہلے فتویٰ دیتے تھے، وہ جب مبعوث ہوئے تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔
ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے جب مجھ سے کفایت کی گئی تو کیا میں اکتفا نہ کروں؟ بعض نے کہا وہ بنی اسرائیل کے ایک قاضی تھے، یہ بات واقدی نے نقل کی ہے، مگر انہوں نے کہا ان کا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا۔ اکرمہ اور شعبی نے کہا وہ نبی تھے، اکثر کا کہنا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، نبی نہیں تھے، اور ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آزاد تھے یا غلام، اکثر کا کہنا ہے کہ وہ غلام تھے، ایک اختلاف اور ہے، بعض نے کہا حبشی تھے۔ یہ ابن عباس اور مجاہد سے مروی ہے، اور ابن مردویہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ مجاہد نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ موٹے ہونٹوں اور پاؤں کے سیدھے تلوے والے تھے، بعض نے کہا وہ نوبی تھے، پھٹے ہوئے پاؤں اور موٹے ہونٹوں والے تھے۔ یہ ابن عباس، ابن مسیب اور مجاہد سے منقول ہے۔ ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہا آپ کو لقمان کے بارے میں کیا خبر پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ چھوٹے قد، چپٹی ناک والے، نوبی یعنی حبشی تھے۔ ابن ابی حاتم، ابن جریر اور ابن منذر نے ابن المسیب سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ لقمان مصر کے سیاہ فام لوگوں میں سے کالے رنگ والے اور بڑے ہونٹوں والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی مگر نبوت نہیں دی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا پیشہ کیا تھا، چنانچہ خالد بن ربیع نے کہا وہ نجار یعنی ترخان تھے، اور معانی الزجاج میں ہے وہ نجاد تھے، بروزن کتاب جو بچھونے اور گدے وغیرہ بناتے اور سیتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اور احمد نے الزہد میں اور ابن المنذر نے ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ وہ خیاط یعنی کپڑے سینے والے تھے، جو نجاد سے عام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ چرواہے تھے، بعض نے کہا وہ ہر روز اپنے مالک کے لیے ایندھن کا گھٹا لاتے تھے۔ مفسر آلوسی صاحب روح المعانی یہ سب کچھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ولا وثوق لی بشیء من هذه الاخبار وانما نقلتها تأسيا بمن نقلها من المفسرین الاخيار غیر انی اختار انه كان رجلا صالحا حکیما ولم يكن نبیا، یعنی مجھے ان خبروں میں سے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، میں نے تو انہیں صرف اس لیے نقل کیا ہے کہ جید مفسرین نے انہیں نقل کیا ہے، میں تو صرف اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ صالح اور حکیم یعنی دانا آدمی تھے، نبی نہیں تھے۔ میں نے بھی یہ سارا کلام یہ دکھانے کے لیے نقل کیا ہے کہ بعض مفسرین کس طرح بلا ثبوت باتیں نقل کرتے جاتے ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ مجاہد، قتادہ، ابن المسیب وغیرہ حضرات کا ہزاروں برس پہلے گزرے ہوئے لقمان کے ساتھ کوئی میل جول رہا ہے یا انہوں نے ان تک کوئی سند بیان کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت نقل کرتے ہوئے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ثابت شدہ روایت ہی نقل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے متعلق اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور جسے صاحب روح المعانی نے ترجیح دی ہے۔ ان کے غلام یا حبشی وغیرہ ہونے کی کوئی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے، اور جاہلی شعراء اور خطباء اپنے کلام میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، جیسا کہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔ تفسیر القرآن الکریم، حافظ اور علامہ عینی رحمہم اللہ نے بھی بہت سی قیل و قال و حقیہ وغیرہ پر مشتمل ایسی ہی بلا دلیل باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 2، لظلم عظیم، بہت ہی بڑا ظلم، سب ظلموں کا سردار پیدا کیا اللہ نے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی مارے گا، وہی زندہ کرے گا، دکھ درد میں وہی کام آتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر اور کسی کو خدا بنانا، خدا کی طرح اس کی پوجا پاٹ کرنا، منت نظر ماننا، اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کو سجدہ کرنا، اس کے گھر یا قبر کا طواف کرنا، مصیبت کے وقت اس کو پکارنا، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے یا دیکھتا ہے، ہر جگہ سے پکارنے والے کی فریاد سن لیتا ہے، یہ سب شرک اور نمک حرامی کی باتیں ہیں۔ اللہ بچائے رکھے، آمین۔ تیسیر الباری۔